أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقت کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں اور حرف عطف ایک ہی ہے، یعنی او کے ساتھ یہ آیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ او جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے۔ تو اس آیت کے ہم 3 حصے کر لیں گے جی۔ پہلا حصہ ہوگا لیس لک من الامر شیء، دوسرا ہوگا او یتوب علیہم، اور تیسرا ہوگا او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ لیسا فعل ناقص ہے اور اس سے صرف ماضی ہی آتا ہے، ہم جانتے ہیں، اس کا مضارع نہیں آتا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی آپ کاف دیکھ رہے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد الامر مجرور ہے، اور شیء کا لفظ جو ہے یہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں او حرف عطف ہے، یتوبہ یہ منصوب فعل استعمال ہوا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معروف ہے۔ تا واو با روٹ لیٹرز، باب نصر ینصرو، تابا یتوبو، توبتن توبہ کرنا کے معنی میں۔ اور توبہ کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ لوٹنا کے، رجوع کرنا کے ہوتے ہیں، اور پریپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توبہ کرنا ہے اس کے معنی یا توبہ قبول کرنا کے ہیں۔ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا۔ اللہ حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو تیسرا حصہ ہے اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں بہرحال، اس لیے کہ اس میں فا ہمیں ایک عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ گویا پہلا حصہ ہے او یعذبہم اور دوسرا ہے فانہم ظالمون۔ پہلا حصہ او حرف عطف ہے، یعذبہ یہ بھی فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے، عین زال اور با روٹ لیٹرز باب تفعیل، عذبہ یعذب تعذیبا عذاب دینا کے معنی میں، فعل معروف ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں فا حرف ہے، انا حرف ہے، حرف حروف مشبہ بالفعل، اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی، اور ظالمون اس آیت کا آخری لفظ ہے جو کہ ظالم کی جمع ہے، اور ظالم صیغہ اسم الفاعل ہے، باب ضرب یضرب سے ظلم یظلم ظلم کرنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ اور جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے لیس لک من الامر شیء، اس میں لیسا فعل ناقص ہے، ہم جانتے ہیں، اور جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ لکا جو ہے جار مجرور، یہ خبر ہو جائے گی لیسا کی، اور اس کو ہم خبر مقدم قرار دے دیں گے۔ من الامری جو ہے یہ جار مجرور، یہ مقدم ہو جائے گا شیء کے، اور اس کو ہم حال قرار دیں گے شیء سے۔ شیء جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور یہ اصل میں لیسا کا اسم ہے۔ گویا شیء ذوالحال ہے، من الامری حال ہے، اور یہ ذوالحال حال مل کر یہ لیسا کے لیے اسم بن رہے ہیں، اسم مؤخر، اور لیسا فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اگلا جملہ جو ہے او یتوب علیہم، اس او کے بعد ان ایک محذوف ہے، ایک مقدر ہے، ان مصدریہ جس کے بعد صلۃ الموصول حرفی ہے، یتوبہ علیہم، یتوبہ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علی جار ہم مجرور، جار مجرور متعلق یتوبہ فعل کے، یتوبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا ان مقدرہ کے لیے، اور ان مقدرہ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مرفوع معطوف قرار دیا گیا ہے شیء پر، یعنی کوئی جملہ اس طرح سے بنتا ہے کہ لیس شیء من اجلہم منک او توبۃ علیہم من اللہ، اس طرح محمود صافی صاحب نے اس کو ذکر کیا، جبکہ ایک اور جگہ کچھ یوں مانا گیا ہے کہ لیس لک من الامر او من توبتہم او تعذیبہم شیء، ایک جگہ کچھ یوں محذوف مانا گیا ہے کہ لیس لک من الامر او من توبتہ علیہم او تعذیبہم شیء، تو
تو یہ مختلف توجیحات جو ہیں آپ کو ترکیب کی کتابوں میں ملیں گی۔ اب جو اگلا حصہ ہے او یعذبہم، اس میں او پھر عاطفہ ہے، ان اسی طرح چھپا ہوا ہے، یعذبہم فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے جو کہ صیغۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مقدرہ کے لیے، اور ان مقدرہ اپنے صیغۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع، یہ بھی عطف ہو رہا ہے۔ اور جو آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس فا کو جو ہے وہ تعلیلیہ مانا گیا، اور انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کے بعد ہم جو ہے انا کا اسم ہے اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ظالمون جو ہے وہ انا کی خبر ہے اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہے، اور پھر انا حرف حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے اور جملہ تعلیلیہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ تھی جی ورکنگ ہماری، اور اس ورکنگ میں نے پہلے ہی مدد لے لی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے۔ بہرحال محمود صافی صاحب نے جملہ لیس لک من الامر شیء لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، یتوبہ والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی المقدر ان قرار دیا ہے، یعذبہم لا محل لہ معطوف والا جملہ یتوبہ، اور انہم ظالمون والا جملہ لا محل لہ تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں، او یتوبہ علیہم، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک بات یہ کی گئی ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں، ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو مشرکین نے جب دھوکے سے قتل کیا تھا، اور ان کے خلاف اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نام لے لے کر دعائے قنوت میں بد دعا کیا کرتے تھے۔ بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کا نام لے لے کر آپ نے لعنت فرمائی تھی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ تفسیر میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال آپ مزید تفاسیر جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہم نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔